بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم بعد۔ وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پانی کے استعمال میں اسراف کرنا۔ آج کل تو ٹوٹیوں کا زمانہ ہے، نل ٹوٹی سے پانی لے کر ہم وضو کرتے ہیں۔ لوگ وضو کرنے میں پانی بہت خرچ کرتے ہیں، ٹوٹی کھول دیا، پانی گر رہا ہے اور وضو کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی کی نعمت، قدر، قیمت ان سے معلوم کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے جن کو پانی خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے وضو میں پانی کا بیجا استعمال نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 لوٹے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، 1 بالٹی پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو وضو کرنے میں پانی کا بڑا خیال کرنا چاہیے، بلکہ بہتر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوٹے کا استعمال کیا جائے، لوٹے میں پانی لے کر، تاکہ کم پانی کا استعمال ہو، ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال ہو۔ بلا ضرورت پانی کا گرتے رہنا اور اسراف کرنا یہ مکروہ ہے وضو میں، اور ظاہر ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور مکروہ سے بھی بچنا چاہیے۔ تو نمبر 1، مکروہ وضو میں جو ہے پانی کا اسراف کرنا، زیادہ پانی بلا وجہ خرچ کرنا۔ نمبر 2، اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ وضو کے اعضاء اچھی طرح دھل نہ پائیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بھائی، پانی کو اسی لیے 2 مرتبہ 3 مرتبہ وضو کرنے کو کہا گیا، سنت طریقہ، تاکہ اچھی طرح سے اعضاء دھل جائیں۔ تو بہت کم پانی پوچھنے کی طرح استعمال کریں، بہت کم پانی استعمال کریں کہ اعضاء صحیح سے نہ دھل پائیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا، 3 بار سے زیادہ 4 بار 5 بار اس طرح سے دھوئیں تو مکروہ ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے جب سو کر کوئی اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جیسے رات بھر سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں، تو چہرے کو دھونے کے لیے اگر 3 بار سے زیادہ دھونے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، یعنی اس وقت ضرورت رہتی ہے، اس لیے 3 بار سے زیادہ جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے دھو سکتے ہیں۔ عام حالات میں 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ اسی طرح سر کا مسح 3 بار کرنا اور ہر بار نیا پانی لینا، یہ مکروہ ہے۔ سر کا مسح 1 بار کرنا ہوتا ہے، نہ کہ 3 بار۔ تو سر مسح کہتے ہی ہیں پوچھنے کو، تو اگر 3 بار نیا پانی لے کر سر پر جب مسح کریں گے تو غسل ہو جائے گا، دھونا ہو جائے گا، اس لیے یہ مسح کے خلاف ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم نے مسح کرنے کو کہا، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا، اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو مسح کا مطلب 1 بار پانی لے کر نیا ہاتھ میں سر پر پھیر لیا جائے ہاتھوں کو، وہ انشاءاللہ سنت طریقے میں سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کس طرح سے مسح کرنے کا طریقہ سنت ہے۔ تو 3 مرتبہ پانی سر پر، نیا پانی نئے پانی سے 3 مرتبہ سر کو مسح کریں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بے ترتیب وضو کرنا، جیسے وضو کی ایک جو ترتیب ہے کہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، چہرے کو دھونا، ہاتھ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، پھر پیر کو دھونا، تو یہ جو ترتیب ہے، ترتیب کے خلاف اگر کوئی کرے، جیسے پہلے پیر دھو لے یا پہلے جو ہے ہاتھ دھو لے، تو ترتیب کے خلاف عمل کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ ترتیب جو ہے متوارث ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ وضو فرماتے تھے، اور صحابہ اور آج تک یہی منقول اور متوارث ہے۔ تو اس کے خلاف کرنے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا بھی مکروہ ہے، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا مکروہ ہے۔ وضو پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح چہرے پر پانی زور سے مارنا، بھائی چہرے پر پانی اتنے جو ہے ٹھیک سے، اطمینان سے اور ہلکے انداز سے ڈالنا چاہیے، چہرہ دھل جائے، اور زور سے مارنے سے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور
بسا اوقات اگر کوئی بغل میں وضو کر رہا ہو تو معلوم ہوا کہ ہم اپنا چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کے بدن پر یا اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑیں گے اور اس کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اس طرح سے زور زور سے پانی کے چھینٹے اور پانی کو چہرے پر ڈالنا، چھینٹیں مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کے درمیان دنیا کی باتیں کرنا، وضو کر رہے ہیں، وضو بھی ایک عبادت ہے، اگرچہ وضو جو ہے عبادت غیر مقصودہ ہے، نماز اور قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن باوجود اس کی بڑی اہمیت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے، تو اس کے درمیان باتیں کرنا ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ وضو کر رہے ہوں تو استحضار ہو کہ ہم کیوں وضو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں، آپ نے نیت کی ہے طہارت کی، پاک صاف ہونے کی، پاکی حاصل کرنے کی، عبادت کے لیے وضو کرنے کی، تو آپ اللہ کے استحضار کے ساتھ وضو کریں، ہمیں اللہ کے استحضار کے ساتھ وضو کریں اور اس میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔ دنیاوی باتوں میں کیا ہوگا، کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلط لفظ بھی ادا ہو سکتا ہے زبان سے، تو دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اخروی باتیں، دین کی باتیں اگر ایک دو بات ہو جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دنیاوی باتیں بالکل نہ ہوں، دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، لہذا وضو کے درمیان کی جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور بھی دعائیں جو منقول ہیں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ ایک ہی باتیں کرنی چاہیے۔ تو وضو کے درمیان بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک عضو کو دھو کر اس کو پوچھتے جانا، اب ایک عضو دھو لیے، اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیا، پھر دوسرا عضو دھوئیں، پھر اس کو پوچھیں، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالتسلسل اعضاء کو دھونا چاہیے۔ داہنے 10 نمبر، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بھئی بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے بجائے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے ناک صاف کرنے لگے تو یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناک صاف بائیں ہاتھ کی انگلی سے کرنا چاہیے۔ اور مکروہ نمبر 11 ہے وضو میں کسی دوسرے سے مدد لینا، وضو میں کسی دوسرے سے مدد لینا، ہاں اگر مدد کی ضرورت ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو لے سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی دوسرے سے مدد نہ لیں، اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 12 نماز میں بغیر قہقہا کے ہنسنا، بغیر قہقہا نماز میں ہنسنا یہ بھی مکروہ ہے، قہقہا سے ہنسیں گے تو جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن بغیر قہقہا کے یوں ہی ہنسنا نماز میں یہ مکروہ ہے، کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے استحضار کے ساتھ نماز خشوع انابت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نہ کہ اس میں ہنسنا چاہیے۔ اگر کوئی ہنس دیتا ہے کسی وجہ سے تو اس کا ہنسنا بغیر قہقہا کے مکروہ ہے، اور قہقہا سے ہنسیں گے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ یہ مکروہات وضو تھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔